پیپلز پارٹی اور نون کیا سوچ رہی ہے. اس وقت ہمیں ٹیلی فونک لائن پر جوائن کیا ہے محمد عمران خان, سینئر تجزیہ کار, اینکر پرسن بھی ہیں, سینئر صحافی بھی ہیں. عمران, بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. بتائیے گا کہ کل کراچی میں ایک بڑا پاور شو کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, کیسا فیڈ بیک رہا ہے؟ نیریٹو جو عمران خان صاحب لے کر چل رہے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں کہ عوام میں کافی حد تک مقبول ہو چکا ہے وہ؟ غزہ بھائی بہت شکریہ, السلام علیکم. پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا بات کرنے کا جی. اور کل عمران خان صاحب کا یہاں جو جلسہ تھا مزار قائد پر, اس میں تقریباً 9 لاکھ سے زیادہ لوگ شریک ہوئے اور یہ ایک فقید المثال جلسہ تھا. میں حیران ہوں آج کے اخبارات کا مطالعہ کر کے کہ بعض اخبارات رپورٹ کر رہے ہیں کہ اس میں محض 60,000 لوگ تھے. مجھے نہیں معلوم ہے کہ ان کا انفارمیشن کا ذریعہ کیا ہے, لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق کم از کم 9 لاکھ لوگ وہاں شریک تھے. 9 لاکھ لوگ. عمران خان کے جلسے کا اعلان 16 اپریل کا تھا اور 15 اپریل سے ہی جلسہ گاہ میں لوگوں کی کثیر تعداد موجود تھی. اور میرے خیال کے مطابق تحریک انصاف صرف اور صرف عمران خان کا نام ہے, کسی بھی دوسرے لیڈر کی کوئی حیثیت محسوس نہیں ہوئی. عوام کی توجہ کا مرکز عمران خان ہی رہے ہیں تمام جلسے میں بھی, اور لوگ عمران خان کے حوالے سے ہی انتظار میں تھے. حتیٰ کہ 24 گھنٹے پہلے عمران خان کی آمد سے جلسہ گاہ تقریباً بھر چکی تھی اور عام حالات میں کوئی بھی سیاسی جماعت اتنے سارے لوگوں کو اکٹھا نہیں کر پاتی. ایون جلسے کے پیک میں بھی اتنے لوگ نہیں ہوتے جتنے لوگ عمران خان کے جلسے 16 اپریل کے اعلان کے باوجود 15 اپریل کو جلسہ گاہ میں موجود تھے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عمران خان کی مقبولیت آسمان کو چھو رہی ہے. اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ اب سے صرف 3 ماہ پہلے جب وہ حکومت میں تھے تو وہ انتہائی تیزی سے غیر مقبول ہو رہے تھے. عمران خان کا بیرونی سازش کا بیانیہ عوام میں پذیرائی حاصل کر رہا ہے. امریکی سازش کے اس بیانیے نے عمران خان کو پاکستانیوں کی آزادی کی علامت بنا دیا ہے. کل عمران خان کا خطاب میرے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھا, کیونکہ اس میں انہوں نے کچھ ایسے انکشافات کیے ہیں جن کی اہمیت سے شاید وہ خود بھی واقف نہیں ہیں. مثال کے طور پر جب انہوں نے یہ بتایا کہ روسی ہمیں مارکیٹ سے 30% کم ریٹ پر گندم اور پیٹرولیم مصنوعات فراہم کرنے پر تیار تھے, تو میرے لیے یہ بات ایک صحافی کے طور پر کسی دھماکے سے کم نہ تھی. اگر عمران خان کی اس بات پر یقین لیا جائے تو کہانی میں کچھ اور کردار بھی شامل ہو گئے ہیں. بحیثیت تجزیہ نگار میں پورے وثوق اور یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ عرب ممالک کی حکومتوں کو کبھی یہ پسند نہیں آئے گا کہ ہم ان سے مہنگا تیل خریدنے کی بجائے 30% کم ریٹ پہ روس سے تیل خریدیں. عمران خان صاحب نے جس روانی اور سادگی سے یہ انکشاف کیا ہے, اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید وہ اس بات کی حساسیت سے واقف نہیں ہیں. اپنے خطاب میں عمران خان کچھ مایوس اور تھکاوٹ کا شکار محسوس ہوئے جب وہ کہہ رہے تھے کہ ضمیروں کی منڈیاں لگیں, ارکان پارلیمنٹ کی خرید و فروخت ہوئی, تو عدالتوں نے ایکشن کیوں نہ لیا. تو ان کے لہجے اور باڈی لینگویج سے مایوسی کا اظہار ہو رہا تھا. لیکن ساتھ میں یہ بتائیے گا, لگتا نہیں ہے کہ یہ ایک جس طرح عوام کے اندر سیاسی رہنما جاتے ہیں ان کا یہ ایک دعویٰ تو ہو سکتا ہے, کیونکہ دورہ روس کے حوالے سے اگر بات کریں تو کون سی ایسی تقریب تھی جو ایم او یوز سے جو سائن ہوئے, وہ تو میڈیا کے سامنے نہیں ایسی چیزیں ہوئی, نہ ہی کوئی ایسی تقریب ہوئی. تو وہ پھر کس بنیاد کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ رشیا نے ہمیں یہ یقین دہانی کروائی تھی؟ یہ دعویٰ ہو سکتا ہے, عوام کے اندر اپنا نیریٹو مزید اس کو تقویت ملے, اس کے لیے دعویٰ تو کیا جا سکتا ہے, لیکن آپ کو لگتا نہیں کہ حقائق شاید اس کے برعکس ہو سکتے ہیں؟ میں اس حوالے سے کوئی تفصیلی کاغذ تو نہیں دیکھ سکا, اور ظاہر ہے کہ وہ ایم او یوز جو سائن ہوئے ہیں میرے علم میں کم از کم نہیں ہے کہ ایسا کوئی ایم او یو سائن ہوا جس میں وہ 30% سے بلو پرائس پہ پیٹرولیم کی مصنوعات یا ویٹ ہمیں دینے کو تیار تھے. لیکن یہ جواب عمران خان کی جماعت پر قرض ہے. ان کے تمام جو اراکین پارلیمنٹ ہیں وہ یا عمران خان کی طرف سے میڈیا کو جو لوگ ڈیل کرتے ہیں
یہ سوال یقیناً ان سے پوچھا جانا چاہیے. اور میں آپ کی توجہ ایک اور معاملے کی طرف دلاؤں گا کہ ابھی کچھ لمحہ پہلے آپ کے دوست ایک جو بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا جی پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ جو پولیس ہے اس کو پنجاب اسمبلی میں داخل ہونا پڑا. تو معلومات کی درستگی کے لیے اور ریکارڈ کی درستگی کے لیے میں آپ کے سامنے تاریخ کے جھروکوں سے مشرقی پاکستان کی ایک مثال پیش کروں گا کہ یہ 20 ستمبر 1958 کی بات ہے کہ پاکستان کے پہلے صدر میجر جنرل سکندر مرزا نے ایک آرڈیننس جاری کیا تھا جس کے تحت سرکاری وکلاء کے لیے یہ گنجائش پیدا ہو گئی کہ حکومت کی ملازمت جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ اسمبلی کی رکنیت بھی برقرار رکھ سکیں گے. یہ قانون کتنا اہم اور کتنا متنازع تھا اس کو اس طرح سے دیکھیے کہ اگلے ہی روز جب ڈھاکہ میں مشرقی پاکستان اسمبلی کا اجلاس ہوا تو اس حوالے سے کشیدگی پیدا ہو گئی، حتیٰ کہ وہاں مار پیٹ ہوئی اور اس کے بعد وہاں ایک انتہائی سینئر رکن پارلیمنٹ یعنی اسمبلی کے اسپیکر عبدالحکیم نام تھا ان کا، وہ زخمی ہوئے اور بعد ازاں وہ ہلاک بھی ہو گئے تھے. صحیح، ٹھیک ہے. جو جس بات کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں ریکارڈ کی درستگی، وہ ٹھیک ہے، آپ اوورآل پاکستان کی بات کر رہے ہیں، بالخصوص ہم پنجاب کی بات کر رہے تھے تو اس لیے انہوں نے کہا کہ پنجاب کی تاریخ میں یہ ایسا ہوا ہے. انیف صاحب، آپ بھی اگر اس کا